السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں سامعین و ناظرین حضرات آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ آپ کو صحت، سلامتی اور تندرستی عطا فرمائے، آپ کی اور آپ کے بچوں کی دلی جائز تمناؤں مرادوں کو پورا فرمائے۔ سامعین و ناظرین حضرات، آج ہم بات کرنے والے ہیں آپ کے سامنے اس سلسلے میں کہ پیر کے لیے کتنی شرطوں کا ہونا ضروری ہے، لہٰذا آپ ہمارے پورے بیان کو سنیے، انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ تو ہم بتاتے ہیں کہ پیر کے لیے 4 شرطوں کا ہونا ضروری ہے، جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں۔ پہلی شرط بیان کرتے ہیں کہ سنی صحیح العقیدہ مسلمان پیر ہو، دیوبندی، وہابی، رافضی وغیرہ بد مذہب نہ ہو جس کو پیر بنایا جا رہا ہے۔ دوسری شرط بیان کرتے ہیں، پیر کے لیے کم سے کم اتنا علم ضروری ہے کہ بغیر کسی کی مدد کے اپنے ضروریات کے مسائل کتاب سے خود نکال سکے۔ تیسری شرط بیان کرتے ہیں، اس کا سلسلہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک متصل ہو، پہنچتا ہو، کہیں منقطع نہ ہو، کہیں ختم نہ ہوتا ہو۔ چوتھی شرط بیان کرتے ہیں کہ جس کو پیر بنایا جا رہا ہے وہ فاسق معلن نہ ہو۔ حضرات، یہ چاروں شرطیں اس شخص میں ہونا لازم ہے جس کو پیر و مرشد بنایا جائے۔ پھر اسی سلسلے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ بیعت ہونا، مرید ہونا ایک رسم سمجھ کر ہو جاتے ہیں، حقیقت میں بیعت کا، مرید ہونے کا معنی نہیں جانتے۔ لہذا حضرات، بیعت ہونے کا معنی، مرید ہونے کا معنی ہے پورے طور پر بکنا۔ لہذا آپ جس کو اپنا پیر بنا رہے ہیں، جس سے مرید ہو رہے ہیں، جس سے بیعت ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں غور تو کر لیں، آپ اس کو جانچ لیں، پہلے اس کی اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ لیں، اس کے بعد آپ اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیں۔ لیکن حضرات، ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ مرید ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں سے جو سنی صحیح العقیدہ پیر صاحب نہیں ہوتے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ایسے پیروں سے بھی مرید ہو جاتے ہیں جو شریعت کا علم نہیں رکھتے، کہ اتنا علم ان کے پاس ہو جو ضروریات کے مسائل کتاب سے خود نکال سکیں۔ لہذا ایسے پیر سے مرید ہونا جائز نہیں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ایسے پیروں سے بھی مرید ہو جاتے ہیں جو گلیوں میں پھرتے ہیں، گھروں پر پہنچ جاتے ہیں، کہ جن کے سلسلے کا کچھ رتا پتہ نہیں کہ ان کا سلسلہ کیا ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ سامنے سے برائیاں ظاہر ہوتی ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، جماعت کا اہتمام نہیں کرتے، داڑھی پوری نہیں رکھتے، ایک مشت یا داڑھی منڈواتے ہیں، ان کے بھی لوگ مرید ہو جاتے ہیں۔ لہذا ایسے لوگوں سے مرید ہونا کسی حال میں جائز نہیں، بلکہ اتنا ہی نہیں، ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ لوگ ایسے لوگوں سے مرید ہونا پسند کرتے ہیں جو ہاتھ میں کئی انگوٹھیاں پہنے ہوتے ہیں، سونے کی انگوٹھی تک ان کے ہاتھ میں نظر آتی ہے، اور تانبے کی انگوٹھی بھی کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں نظر آتی ہیں جو پیر ہوتے ہیں، جبکہ سونے کی اور تانبے کی انگوٹھی مرد کے لیے حرام ہے، صرف ایک انگوٹھی چاندی کی مرد کے لیے جائز ہے۔ لہذا جس پیر کو یہ پتہ نہ ہو کہ کون سی انگوٹھی پہننا حلال جائز ہے، کون سی انگوٹھی پہننا ناجائز ہے، اور کتنی انگوٹھیاں پہننا ناجائز ہیں، تو اس سے مرید ہو رہے ہیں خوشی خوشی لوگ۔ اللہ اکبر! اے لوگو، یہ رنگ برنگے کپڑے، ان کا لباس، ان کی ٹوپی، ان کا ماما کہیں تم کو بہکا نہ دے،
لہذا آپ جس کے مرید ہو رہے ہیں، جس کو اپنا پیر بنا رہے ہیں، ذرا اس کے بارے میں پوری غور و خوض کے ساتھ، ہوش و حواس کے ساتھ اپنے ہاتھ کو ان کے ہاتھ میں دیجئے، کیونکہ پیر ہوتے ہیں اس لیے کہ آپ کی دنیا کو سنوار دیں، آپ کو غلط کاموں سے رکا دیں۔ لیکن جب آپ ایسے پیر کے مرید ہو گئے جو 10 5 انگوٹھی پہنے ہوئے ہے، رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوئے ہے، نمازوں کے وقت میں مریدوں سے گپ شپ کر رہا ہے، نمازوں کا اہتمام، جماعتوں کا اہتمام نہیں کر رہا وہ پیر، تو کیا وہ آپ کو جنت کے راستے پر لے جانا چاہتا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ آپ کو جہنم کے راستے پر لے جانا چاہتا ہے، جہنم کی طرف ڈھکیل رہا ہے، آپ کی دنیا کو تباہ کرنا چاہتا ہے، اور آپ کو اپنے جھانسے میں پھنسا کر گویا کہ وہ آپ کی آخرت کو تباہ کرنا چاہتا ہے اور دنیا میں آپ کو لوٹنا چاہتا ہے۔ لہذا ایسے پیروں کے مرید نہ ہوئیے جو نذرانوں کے طلبگار ہوں، جو آپ سے کچھ نہ کچھ لالچ رکھتے ہوں، ایسے سے مرید نہ ہوئیے، بلکہ ایسے پیروں سے مرید ہوئیے جن کو لالچ ہو تو آپ کی آخرت کا، جن کو خیال ہو تو آپ کی زندگی کا، جن کو خیال ہو تو آپ کی برائیوں کو ختم کرنے کا۔ لہٰذا ایسے پیر سے مرید ہوئیے جو آپ کو جنت کا راستہ دکھائے، نمازوں کا راستہ دکھائے، آپ کو سنی صحیح العقیدہ بنائے، چہرے پر داڑھی سجانے کو کہے، غلط راستوں پر چلنے سے آپ کو بچائے۔ ایسے پیروں کے ہاتھ میں آپ اپنا ہاتھ دیجئے، کیونکہ ہم نے بتایا کہ بیعت کا معنی، مرید ہونے کا معنی ہے پورے طور پر بک جانا۔ لہٰذا جب آپ بک ہی رہے ہیں تو صحیح پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بک جائیے، تاکہ برائیاں آپ سے، آپ کے گھر سے، آپ کے بچوں سے ختم ہو جائیں اور آپ کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جائیں۔